معزز سامعین اکرام، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی کہ جب عورت کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، جب اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، جب وہ جہنم کی حقدار ہو جائے گی، اس کو یہ حکم مل جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لے کر کے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو وہ عورت کہے گی، اے میرے مالک ابھی رک جا، میرے باپ کو بلایا جائے۔ اس کے باپ کو بلایا جائے گا۔ جب اس کا باپ سامنے آئے گا اور آنے کے بعد وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی ہوں، جو میں نے کہا اس نے میری ہر خواہش کو، ہر تمنا کو میرا پورا کیا، جو میں نے خواہش کی میری خواہش کو اس نے پورا کیا، میری تمنا کو، میری آرزو کو اس نے مکمل کیا۔ اگر یہ چاہتا تو مجھ سے روٹھ جاتا، اگر یہ چاہتا تو مجھے نیکی کی دعوت دیتا، مجھے برائی سے روکتا کہ اے بیٹی وہ برا راستہ ہے، ادھر مت جانا، مجھے تیرا خوف دلاتا کہ اے میری بیٹی اللہ سے ڈر کہ ایک دن مرنے کے بعد تجھے اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ اگر یہ میرا باپ مجھ کو برائیوں سے روکتا تو آج میں جہنم کی حقدار نہ ہوتی۔ اس میں اکیلی شامل نہیں ہوں، بلکہ میرا باپ بھی برابر کا شامل ہے۔ جس طریقے سے یہ میری ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، جو میں منگواتی تھی یہ لا کر کے دیتا تھا، اگر یہ چاہتا تو مجھ سے نیک کام بھی کروا سکتا تھا، مجھے یہ حکم بھی دیتا کہ اے میری بیٹی تو نماز پڑھا کر، اے میری بیٹی تو لوگوں کے سامنے ایسے نہ گھما کر۔ یہ تو مجھے مارکیٹوں میں خود لے کر کے جاتا تھا، مجھ کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتا تھا، تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو لو، اس کے باپ کو لو، دونوں کو جہنم میں لے جا کے ڈال دو۔ تو وہ عورت کہے گی، میرے مالک رک جا، میرے بھائی کو بلایا جائے۔ اس کے بھائی کو بلایا جائے گا۔ جب اس کا بھائی آئے گا تو وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی عزت تھی، اگر یہ چاہتا تو مجھے برائیوں سے روک سکتا تھا، یہ مجھ سے بول سکتا تھا، اے میری بہن، وہ راستہ برا ہے، اس راستے پہ نہ جا، یہ مجھے بتا سکتا تھا، یہ مجھے سمجھا سکتا تھا، لیکن اس نے بھی مجھے نہیں روکا۔ میں جہاں جاتی تھی مجھے جانے دیتا تھا، یہ بھی مجھے برے کام سے نہیں روکتا تھا، یہ بھی میرا برابر کا شامل ہے۔ اگر میں آج جہنم کی حقدار ہوں تو اس میں میرا باپ بھی شامل ہے، میرا بھائی بھی شامل ہے۔ ان دونوں نے بھی مجھے نہیں روکا، اگر یہ چاہتے تو مجھے روک سکتے تھے، مجھے نیکی کی دعوت دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اس کو لو، اس کے باپ کو لو، اس کے بھائی کو لو، تینوں کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت کہے گی کہ اے اللہ تعالیٰ ابھی رک جا، میرے شوہر کو بلایا جائے۔ اس کے شوہر کو بلایا جائے گا۔ بلانے کے بعد کہے گی کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، میں اپنے باپ کے بعد اس کے گھر میں آئی تھی، میں نے اپنے باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد میں اس کے انگنا میں آئی تھی، میں اس کے گھر میں آئی تھی، اس کے گھر کی میں عزت تھی، شہرت تھی، اگر یہ چاہتا
تو مجھ سے نیک کام کروا سکتا تھا۔ اس کے پاس تو 3 طلاق تھی جس کے ذریعے یہ مجھ سے ہر کام لے سکتا تھا، کہ مجھے وارننگ دیتا، کہ مجھے دھمکی دیتا کہ اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، تو اگر روزہ نہیں رکھے گی تو میں تجھ کو طلاق دے دوں گا۔ اے میرے مالک، میرے شوہر نے بھی مجھے برائیوں سے نہیں روکا، مجھے برائیوں میں شامل کیا، مجھ سے برائیاں کروائیں، بلکہ یہ خود اپنے دوستوں کو لے کر کے آتا تھا، اپنے دوستوں کو لے کر کے آتا تھا، انہیں چائے پلاتا تھا، پھر اوپر سے کمنٹ پاس کراتا تھا کہ دیکھو تمہاری بھابھی کتنی خوبصورت ہیں، دیکھو تمہاری بھابھی کتنی اچھی ہیں۔ اپنے دوستوں کو دکھاتا تھا، اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر کے گھماتا تھا، بے پردہ لے کر کے پوری مارکیٹ میں جاتا تھا۔ اے میرے مالک، میرا شوہر بھی برابر کا حقدار ہے، اے میرے مالک، اے میرے خالق، میرا شوہر بھی میرے ساتھ برابر کا شامل ہے، اس نے بھی مجھے گناہ سے نہیں روکا۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اس کو لو، اس کے باپ کو لو، اس کے بھائی کو لو، اس کے شوہر کو لو، چاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو ابھی وہ پھر کہے گی عورت کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، ابھی ٹھہر جا، ابھی میرے بیٹے کو بلایا جائے، میرا بیٹا باقی ہے۔ اس کے بیٹے کو بلایا جائے گا، بلانے کے بعد کہے گی اے میرے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے خالق، یہ میرا بیٹا ہے کہ جس کو 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد میں نے اس کی ہر تمنا کو پورا کیا، اس کی ہر آرزو کو میں نے مکمل کیا۔ اگر یہ چاہتا تو مجھ سے ہر کام کروا سکتا تھا، یہ جس چیز کی تمنا کرتا تھا، خواہش کرتا تھا، میں اس کی وہ تمنا پوری کرتی تھی۔ چاہے مجھے اس کے لیے کسی بھی حد تک جانا ہوتا تھا، کسی غیر کے گھر میں برتن مانجنا پڑتے تو میں وہ بھی کام کرتی، لیکن میں اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتی۔ اگر میرا بیٹا چاہتا تو مجھ سے بول سکتا تھا اے میری امی جان، اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو میں تمہارے ہاتھوں کی روٹی نہیں کھاؤں گا، اگر تم نماز کو ادا نہیں کرو گی تو میں تم سے نہیں بولوں گا، اے میری امی جان، اگر تم روزہ نہیں رکھو گی تو میں تم سے بات نہیں کروں گا، اے میری امی جان، آپ بازاروں میں بے نقاب نہ جایا کریں، آپ مارکیٹوں میں اس طریقے سے نہ گھوما کریں۔ اگر میرا بیٹا چاہتا تو مجھ کو برائیوں سے روک سکتا تھا، اس کی ممتا کی خاطر میں ہر کام کر سکتی تھی، لیکن میرے مولا، میرے بیٹے نے بھی مجھے برائیوں سے نہیں روکا۔ میرا بیٹا بھی میرے ساتھ برابر کا حقدار ہے، میرا بیٹا بھی میرے ساتھ برابر کا شامل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو لو، اس کے باپ کو لو، اس کے بیٹے کو لو، اس کے بھائی کو لو، اس کے شوہر کو لو، چاروں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عورت کے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں ہماری بہن بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہماری بیوی بھی ہے، ہماری بیٹیاں بھی ہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم انہیں اس طریقے سے بازاروں میں نہ گھمائیں، بلکہ ان کو پردے میں لے کر کے جائیں، ان کو ہم اپنے دینی تعلیم دیں تاکہ وہ پہچانیں کہ ہمارے اسلام میں کس طریقے سے کپڑے پہنے جاتے ہیں۔ آج کل تو باپ خود موٹر سائیکل پر اپنے بیٹی کو بٹھا کر مارکیٹ میں لے کر کے جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہناتا ہے، پینٹ پہناتا ہے، مارکیٹ میں اس کو اس طریقے سے گھماتا ہے اور پھر اوپر سے فخر محسوس کرتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، بھولے نہیں کہ تجھ کو موت بھی آنی ہے، تجھ کو اس در کو چھوڑ کر ایک دوسرے در پر بھی جانا ہے، ہم کو مرنا بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے منہ کو بھی دکھانا ہے۔ تم کیا جواب دو گے جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تم نے اپنی ماں کو بے پردہ کرا، تم نے اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کرا، تم نے اپنی بہنوں کو بے پردہ گھمایا، تم نے اپنی ماں کو بے نمازی رکھا، تم نے اپنی ماں کو یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنی ماں کو یہ حکم دیں کہ اے میری امی جان نماز پڑھ لیا کرو، اپنی بیوی کو یہ حکم دیں کہ اے میری بیوی تو نماز کو ادا کرا کر، روزے رکھا کر،
اپنی بیٹیوں کو حکم دیں، انہیں دینی تعلیم دیں، انہیں اچھا طریقہ دکھائیں، انہیں اچھا طریقہ سکھائیں تاکہ وہ شریعت مطہرہ پر چل کر ایک اچھی بیٹی بنے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اپنی ماں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں اور اپنی بچیوں کا خیال رکھیں، انہیں اسلامی سانچے میں ڈھالیں، انہیں دینی طریقے پر لائیں۔ مسلمانوں، ہم کو اللہ کے گھر بھی منہ دکھانا ہے۔ آج کل جو یہ عورتیں مارکیٹ میں گھومتی ہیں، ان کے چہروں پر نقاب نہیں ہوتا ہے، ایسی بے حیائی کرتی پھرتی ہیں۔ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ کیا ان کو قبر میں نہیں جانا ہے؟ معزز سامعین کرام، آج جو تم اپنے چہروں کی نمائش کرتی پھر رہی ہو، کل قبر میں اسی چہرے کو بچھو کھائیں گے، کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ جس حسن پہ تمہیں ناز ہے، کل قبر میں وہ حسن تمہارا سڑ جائے گا، گل جائے گا، کیڑے پڑ جائیں گے اس میں۔ کیا ناز کرو گی تم؟ اگر آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی صورت دی ہے تو اس پہ تم ناز نہ کرو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس صورت کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تمہارے چہرے پر اگر کوئی دانہ نکل جائے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے جس کے ذریعے تمہارا چہرہ خراب ہو جائے، تمہارے چہرے پر کوئی ایسی بیماری آ جائے جس کے ذریعے سے تمہارا حسن ڈھل جائے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے حسن پر ناز نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اپنے حسن کو اس طریقے سے ظاہر نہ کریں، اپنے جسم کو دکھاتی نہ پھریں، اپنے جسم کی نمائش نہ کریں کہ ہم کو مر کر ایک دن قبر میں بھی جانا ہے، اللہ کے گھر منہ بھی دکھانا ہے۔ تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اپنی بہنوں کو بھی بتائیں، اپنی بیٹیوں کو بھی بتائیں اور اپنی ماں کو بھی بتائیں، اور انہیں بتائیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر میں رہیں اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو